جو مری میں میٹنگ ہوئی ہے اور کل رانا ثناء اللہ نے میرے خیال میں کنفرم بھی کر دیا ہے کہ ہاں مطلب یہ فیصلہ ہوا ہے. جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں, ہم تو اس کو بڑے نہیں کہتے کیونکہ وہ اس ملک میں ظلم اور فاشزم کی بنیاد ہے. انہوں نے فیصلہ کیا مری میں, کبھی لندن میں فیصلہ کرتے ہیں, کبھی مری میں فیصلہ کرتے ہیں کہ سسٹم چلے گا. بھائی کون سا سسٹم چلے گا؟ میں میاں صاحب سے پوچھتا ہوں, میاں صاحب یہ تم جو 3-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے تو جو کمپین چلا رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, تو پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس وقت کی قوم کو عزت ہے؟ آپ کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی ضرورت ہوتی تو آپ 8 فروری کو ریزائن کر لیتے. آپ کہتے کہ یہ مینڈیٹ میرا نہیں ہے. آپ کو خود اپنے حلقے میں شکست ہوئی ہے, اس کے باوجود جو ہے نا آپ ادھر بیٹھے ہیں اور ظلم اور جبر اور ڈنڈے کے زور سے آپ اپنی حکومت آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئیں تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مل کے بیٹھے سوچے کہ کیا یہ ملک اس ہائبرڈ نظام کی طرف چلے گا کہ یا اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہوگا. اس لیے ہم نے جب الائنس پہ بھی ایک اعلامیہ میں اس میں یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے نظام کو کیسے چلائے, ملک کے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن کیسے ہوں گے, یہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یا ملک جو ہے نا اس طرح یہ ہائبرڈ نظام سے چلے گا. اس لیے اگر ملک کی ترقی کرنی ہے, ملک میں امن لانا ہے, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی. ہم عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے وہ اس جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ضمیر کا قیدی ہے, کیونکہ اس کے خلاف جتنی بھی کیسز ہے وہ کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں, وہ جیل سے باہر آئے گا, آپ کے سب کے نالج میں ہے, لیکن وہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر رہا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی اکانومی, ملک کی جو ہماری بیرونی سرحدات ہے, ملک کی جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے, جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے, اس سب کے لیے ہم قومی ایجنڈے میں بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ صرف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ, کسی حکومت کے ساتھ نہیں, کیونکہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ تصور نہیں کرتے. یہ غیر قانونی اور عوام کی ول کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. جو مذاکرات کی جو بات ہے وہ وہی ہے جو خان صاحب نے خود انڈورس کیا ہے. جس طرح اس ملک کے نظام کو چلایا جا رہا ہے, جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہے. پارلیمانی پارٹی نے جو چیز کو اپروو کیا ہے, جو منسٹر گوہر صاحب نے اپنے تمام جو خان صاحب سے ملاقات کی ڈیٹیل دیے اس کو اپروو کیا, نمبر 1. نمبر 2, اس کو اپروو کیا کہ خان صاحب نے جو قومی ایجنڈے کے حوالے سے جو الائنس کا ایک اعلامیہ نکلا تھا کہ ہم نے اس بات پہ طے کیا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ جو ہے نا بات کری تھی, اس کو اپروو کیا ہے. اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ اختیار دیا گیا کہ ہمیں کوئی اسپیشل لوگوں کو دیا جائے. اس پہ بات ہوئی کہ جو قومی ایجنڈا ہے اس پہ جو ہے نا ہم بامانی مذاکرات چاہتے ہیں. دیکھیں, اگر تحریک تحفظ آئین بھی مذاکرات کرے گی تو پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے نا, ہم فیصلہ کر لیں گے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون شامل ہوں گے مذاکراتی عمل میں. لیکن ابھی ہمیں یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا, ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں. خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ اس وقت جو ہے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے. اگر کوئی سنجیدہ ہے اور خلوص سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے آئین کی بحالی کے لیے, شفاف الیکشن کے لیے, انسان کی تکریم کے لیے, تو پھر ہم بات کریں گے. جہاں تک تحریک کا تعلق ہے, دیکھیں تحریک کا جو ایک تصور ذہن میں آپ نے لے لیا ہے کہ کوئی ٹرک آئے گا اس کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوں گے, یہ تحریک ہے. یہ نہیں ہے تحریک, وہ ایک عمل ہوتا ہے, وہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے. تحریک یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں, ہم ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں, ہم شعور کو پکار رہے ہیں. یہ سب تحریک کا حصہ ہے. یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. یہ لمحے آتے ہیں قوموں کی تاریخ میں, آپ خاطر جمع رکھیے. جو اس وقت ظلم ہے, جو اس وقت یہاں جھوٹ کا راج ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ قوم ضرور اٹھے گی اور ضرور اس تمام عمل کو ختم کرے گی. کوئی 10 سالہ پلان اس ملک میں نہ پہلے کبھی کارگر ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. بہت سو نے 10 سالہ پلان بنائے تھے, وہ ملک کو کمزور اور ٹوٹا ہوا چھوڑ کر گئے. پارلیمنٹ سے آپ لوگوں نے استعفے دے دیے, اور کل جب پارلیمنٹ کے باہر آپ لوگوں نے اسمبلی لگائی, اسپیکر اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو استعفے کے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کمیٹیوں سے پوچھیں گے, واپس آئے پارلیمنٹ میں جمہوریت ہونی چاہیے. تو اگر آپ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تو کس صورت میں آپ واپس آ رہے ہیں؟ بالکل نہیں آئیں گے. دیکھیں, خان صاحب کا فیصلہ حتمی ہے کہ ہم اس مصنوعی سسٹم کو کیوں عزت بخشیں, کیوں سہارا دیں. اس سسٹم میں ہونے سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ عمران خان سے ایک کھلی ملاقات نہیں ہے کہ ہم کرا سکیں اس سسٹم کے ذریعے. تو خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ اس سسٹم میں رہنا صرف ایک جھوٹ کو تقویت دینا ہے. سر, انہوں نے کہا کہ گاڑی کی چابیاں اور جو سائشات ہے کمیٹی میں عمران کے پاس واپس کر دیں, تو کیا پی ٹی آئی نے واپس کر دی ہیں وہ؟ جی, مجھے یہی اطلاع ہے کہ اکثر نے کر دی ہیں. 2-4 لوگ ملک سے باہر ہیں, وہ بھی کر دیں گے. بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی ایم این اے ہیں, جو حقیقی ایم پی اے ہیں, ان کو اسمبلی لگانا چاہیے. عوام کے بیچ کھڑے ہو کر عوام کی بات کرنی چاہیے. ان بند کمروں میں, کمیٹیوں میں ہم صرف ایک جھوٹ کے نظام کو سہارا دیتے ہیں اور
کچھ نہیں کرتے. سر آپ نے کے پی آپریشن کی مخالفت کا بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے کل اس کی مخالفت بھی کی ہے، جبکہ انجینئر ابھی مقام فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ علی مین گنڈپور صاحب کی توثیق کے بغیر ہی ممکن نہیں تھا، نیشنل ایکشن پلان کا یہ حصہ ہے، اور وہ اس اجلاس میں علی مین صاحب موجود تھے، تو وزیر اعلیٰ صاحب کی منظوری کے بغیر تو آپریشن سر جاری نہیں ہے، تو پھر مخالفت کس بات کی؟ نہیں، عمران خان صاحب کا اور یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی ایسے آپریشن کے حامی نہیں ہے جس سے عوام کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے، جس کو آپ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ عمل ہو سکتا ہے جس کو یہ آپریشن کہتے ہیں، جس سے گاؤں کے گاؤں، علاقے کے علاقے جو ہیں ان کو خالی کرا دیا جاتا ہے، لوگوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے. ہم ہرگز اس کی حمایت نہیں کریں گے. اسد عمر صاحب مزید بات کریں، آپ مزید بات کریں. نہیں دیکھیں، ٹارگیٹڈ، دیکھیں اگر دہشت گردی ہے، دہشت گرد کہیں چھپے ہوئے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کو کچھ نہ کہو. ہم کہہ رہے ہیں آپ ایک ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ضرور کیجیے. آپریشن کا لفظ غلط ہے، وہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن ہوتا ہے. یہاں آپریشن سے جو تصور لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، 26 نومبر ہو، 9 مئی ہو، بانی پی ٹی آئی کا معاملہ ہو، الیکشن سمبل کا مسئلہ ہو، آپ کوئی مقدمہ نہیں جیت سکے. جی بالکل، اور یہ فخر ہے ہمیں اس بات پہ. دیکھیں جس طرح کی عدالت ہو، اس عدالت کے سامنے مقدمہ وہی جیتتا ہے جو سر جھکا کے آتا ہے، جو تاریکی کا حامی ہوتا ہے. ہم نے مقدمے جیتے، آپ کو یاد ہوگا فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہم نے مقدمہ جیتا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ غیر آئینی ہے، ان کو 26ویں آئینی ترمیم لانی پڑی اس فیصلے کو رد کرنے کے لیے، ایک نئی عدالت قائم کرنی پڑی. ہائی کورٹوں سے انہوں نے ججوں کو اٹھایا، کانسٹیٹیوشن بینچ میں بٹھایا. جو پہلے دن سپریم کورٹ میں آیا، اگلے دن اس کو کانسٹیٹیوشن بینچ میں بٹھایا، اپنی مرضی کا بینچ بنا کر اس فیصلے کو رد کیا. ہم نے جیتا مخصوص نشستوں کا مقدمہ، بالکل جیتا. پھر ان کو 26ویں آئینی ترمیم کی بیساکھی کا سہارا لینا پڑا اور ایک بینچ بنا کر اس کو رد کرنا پڑا. تو جو بھی مقدمہ سامنے آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں ہوتا ہے. جو مقدمے یہ آئے 2 گواہان کی گواہی پر، ایک پولیس والا کہتا ہے چکری میں کرسی کے پیچھے چھپ گیا، ایک کہتا ہے زمان پارک میں میز کے نیچے دبک گیا. ان 2 گواہیوں کے اوپر پورا جو کانسپریسی مقدمہ ہے 9 مئی کے حوالے سے صرف ان 2 گواہیوں پر کھڑا ہوا ہے. مذاکرہ خیز گواہیاں ہیں، ہر سطح پہ ان کو رد کیا گیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ عدلیہ بھی ان گواہیوں کو مان نہیں سکے گی. آپ دوستوں سے ہے پیکا ایکٹ کے بعد آپ بالکل خاموش ہو گئے، آپ کی بیری ختم ہو گئی. پیکا پڑ گئے. خاموش ہو گئے، کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں یہ سوال ہونے دیں. ایک منٹ پلیز، آرڈر جی، آرڈر جی. گنجائش ہے چونکہ کل آپ کے سی ایم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی بھی اس کے حامی ہیں. دیکھیں یہ بالکل باتیں اس وقت غیر متعلق ہیں. ہم اس پارلیمان کا استحقاق نہیں مانتے کہ آئین میں کوئی ترمیم کرے. پارلیمانی نظام کو اگر صدارتی نظام کی جانب لے جانا ہے تو یہ کوئی واضح بات نہیں ہے، اس کی اپنی بہت سی قباحتیں ہیں. لیکن یہ پارلیمان ہرگز اس نوعیت کی ترمیم نہیں کر سکتی. یہ بنیادی ڈھانچے کو بدلنے والی بات ہے ریاست کے. تو ہم ہرگز اس پارلیمان کے ذریعے اس نوعیت کی ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی.